Assalamu alaikum students, hope you all are fine. As you know, I am your English teacher Miss Satya Imran. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. Sam was finally pleased. So let's start our next chapter. Sam's real name was Samantha, but everyone called her Sam. سیم کا اصلی نام سمنتھا تھا لیکن سب لوگ اسے سیم کہہ کر پکارتے تھے. سیمز ڈاگ واز نیمڈ میکوبر بٹ ایوری ون کالڈ ہم مک. سیم کا جو ڈاگ تھا اس کا نام میکوبر تھا لیکن ہر کوئی اس کو مک کہہ کر پکارتا تھا. سیم اینڈ مک ور فونڈ آف ایچ ادر. سیم اور مک جو تھے ایک دوسرے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. ان دا مارننگ, اکثر صبح کے وقت. وین سیم وینٹ ٹو اسکول, جب سیم اسکول چلی جاتی. اینڈ سیمز موم, ڈیڈ اینڈ ہر بگ سسٹر لیز وینٹ ٹو ورک. اور سیم کے والد, اس کی والدہ اور اس کی بڑی بہن کام کے لیے چلے جاتے. مک اسٹیڈ ایٹ ہوم ٹو گارڈ دا ہاؤس. تو مک گھر پر رہتا تاکہ وہ گھر کی حفاظت کرے. وین اسکول واز اوور, جب اسکول ختم ہو جاتا. سیم واک ہوم ود ہر فرینڈ بارنے اینڈ ہز ڈیڈ. سیم جو تھی وہ واپس گھر آتی اپنی دوست بارنے اور اس کے فادر کے ساتھ. ایز سون ایز مک ہیئرڈ سیمز فٹ اسٹیپ ہی پٹ ہز فرنٹ پاز آن دا ونڈو سل اینڈ بارکڈ اے جوائفل ویلکم. مک جیسے ہی سیم کے قدموں کی آواز سنتا تو وہ کھڑکی کی دہلیز پر اپنے اگلے پنجے رکھتا اور خوش ہو کر خوش آمدیدی انداز میں بھونکتا. Sam longed to put him on his lead right away and run off up Trotter Street with Mick pulling her along and sniffing excitedly. اچھا جی. سیم کی خواہش ہوتی کہ فوراً اس کی رسی کو اس مک کے گلے میں ڈالے اور ٹاٹر اسٹریٹ میں لے کر دوڑائے جب مک اسے کھینچ رہا ہو. Excitedly at gates and lamp posts, but Mom was still at work as usual. She had arranged for Mrs. Dean next door to keep an eye on Sam until everyone else at home. اچھا, بیرونی دروازوں اور روشنی کے کھمبوں کو سونگ رہا ہو لیکن سیم کی امی ابھی تک اپنے کام پر تھیں اور حسب معمول امی نے ہمسائی مسز ڈین کا ذمہ لگایا تھا کہ جب تک گھر کے تمام افراد واپس نہ آ جائیں وہ سیم پر نظر رکھیں. مسز ڈین lived alone with her cat فلف. وہ اپنی بلی, جو مسز ڈین تھی وہ اپنی بلی فلف کے ساتھ اکیلی رہتی تھی. ہر ہاؤس واز ویری کلین اینڈ ٹیڈی. ان کا گھر بہت صاف ستھرا تھا. یہ دیکھیے, یہ مسز ڈین, یہ فلف اور یہ سیم بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ. اچھا, یہ یہاں پہ یہ بارنے ہیں, یہ اس کے فادر, اور یہ سیم گھر واپس آئی ہے اسکول سے. یہاں پہ یہ مک موجود ہے. دا لیس کرٹنس آر سنوئی وائٹ اینڈ دا فلور واز پالشڈ لائک اے اسکیٹنگ رنگ. اس کا جو جالی دار پردے تھے وہ برف جیسے سفید رنگ کے تھے اور گھر کا فرش اسکیٹنگ رنگ کی طرح چمکتا تھا. مسز ڈین ویلکم سیم ود اے گلاس آف ملک اینڈ 2 plain biscuits. مسز ڈین نے سیم کو ایک گلاس دودھ اور 2 سادہ بسکٹ دے کر خوش آمدید کہا. سیم بیلنسڈ them on her lap and tried not to drop crumbs while she and Fluff and Mrs. Dean sat side by side on Mrs. Dean's beautiful blue sofa and watched television. سیم نے انہیں متوازن کرتے ہوئے احتیاط سے اپنی گود میں رکھا اور کوشش کی کہ بسکٹ کے ٹکڑے نیچے نہ گریں جبکہ مسز ڈین اور ان کی بلی ایک ساتھ خوبصورت نیلے صوفے پر بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. مک واز نیور الاؤڈ ان ٹو مسز ڈینز ہاؤس. مک کو جو ہے مسز ڈین کے گھر میں آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی. ہی اینڈ فلف گاٹ آن ویری بیڈلی وین ایور دے میٹ. وہ اور فلف آپس میں جب بھی آمنے سامنے آتے تو بہت برے طریقے سے پیش آتے ہی. ٹھیک ہے. سیم کوڈ ہیئر ہم ہولنگ مورنفلی نیکسٹ ڈور. سیم اسے ساتھ والے دروازے پر غم سے چلاتے ہوئے سن سکتی تھی. واٹ ایور ہیز گاٹ انٹو دیٹ ڈاگ سیڈ مسز ڈین. مسز ڈین نے کہا کہ اس ڈاگ کو کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. شی اوپنڈ ہر فرنٹ ڈور اینڈ شجڈ ایٹ مک فرام ڈور اسٹیپ. انہوں نے اپنا باہر کا دروازہ کھولا اور دروازے کے زینے سے مک کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اے بٹ آف نوٹس. لیکن مک نے بالکل بھی دھیان نہ دیا. ہی جسٹ وینٹ آن ہولنگ. وہ محض چلائے جا رہا تھا. سیم اینڈ مک ور بوتھ گلیڈ وین دے ہیڈ ممس کی ان دا لاک. سیم اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے جب ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں امی کو تالے کو چابی سے کھولنے کی آواز سنی.
مسز ڈین گارڈن واز جسٹ ایز نیٹ اینڈ ٹیڈی ایز ہر ہوم. مسز ڈین کے گھر کا جو گارڈن تھا وہ بھی ان کے گھر کی طرح صاف تھا. اف مک got in there and started to dig holes searching for imaginary rabbits, اگر مک ان کے گھر میں گھس آتا اور زمین میں سوراخ کھود کر خیالی خرگوشوں کی تلاش کرتا اور پکڈ اپ فائٹ ود فلف، یا پھر وہ فلف کے ساتھ لڑائی کرتا، مسز ڈین بیکیم ویری کراس، تو مسز ڈین کو بہت زیادہ غصہ آتا. مسز ڈین ڈڈ ناٹ ایون لائک مک ٹو بی ان دا اسٹریٹ. مسز ڈین تو مک کو گلی میں بھی پسند نہیں کرتی تھی. سیم اینڈ بارنی اینڈ دا ادر چلڈرن آفن پلے ان ٹراٹر اسٹریٹ آفٹر اسکول اینڈ مک آلویز جوائنڈ ان. سیم اور برنی دوسرے بچے اسکول کے بعد ٹراٹر اسٹریٹ میں کھیلتے اور مک ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے. بٹ بفور لانگ، لیکن تھوڑی ہی دیر میں، مسز ڈین فیس وڈ اپیئر ایٹ ہر ونڈو. مسز ڈین کھڑکی پر نمودار ہوتی، مطلب کھڑکی سے باہر جھانکتی. شی وڈ ٹیپ شارپلی آن دا پین. وہ تیزی سے کھڑکی کے شیشے پر ہلکی دستک دیتی. دین پٹ آؤٹ ہر ہیڈ اینڈ سے ٹو سیم. پھر اپنا چہرہ باہر نکالتی اور سیم سے کہتی، دیٹ ڈاگ ریئلی آٹ ٹو بی چینڈ. اس ڈاگ کو یقیناً زنجیر سے بندھا ہوا ہونا چاہیے. مائی پور لٹل فلف از سو فرائٹنڈ شی ڈیئر ناٹ کم آؤٹ. میری معصوم چھوٹی سی فلف بہت ڈری ہوئی ہے، وہ ڈر کے مارے باہر نہیں آتی. اور شی وڈ سے، وڈ یو مائنڈ آسکنگ یور فرینڈ ناٹ ٹو سٹ آن مائی والز. یا پھر وہ یہ کہتی، برا مت مانو، کیا تم اپنے دوستوں سے کہو گی کہ وہ میری دیواروں پر نہ بیٹھیں. اور a little less noise there please, and that was the end of their game. یا پلیز شور کم کرو پیارے بچوں، اور پھر ان کا کھیل ختم ہو جاتا، یا یہ ان کے کھیل کا اختتام ہوتا. I am glad Mrs. Dean does not live next door to us. مجھے خوشی ہے کہ مسز ڈین ہمارے ہمسائے میں نہیں رہتی، مطلب ہمارے گھر کے برابر میں نہیں رہتی. بارنی said later، بارنی نے بعد میں کہا، when he and Sam were drying their feet، جب وہ اور برنی جو تھے اپنے پاؤں سکھا رہے تھے. she always interfering and she hardly never smiles. وہ ہمیشہ مداخلت کرتی ہیں اور کبھی مشکل سے ہی مسکراتی ہیں. it was getting near to Christmas. کرسمس نزدیک آ رہی تھی. Trotter Street were buying Christmas trees and putting up decorations. Mrs. Dean hung a wreath of plastic holly tied with red ribbons on her door. اچھا جی، ٹراٹر اسٹریٹ کے لوگ کرسمس کے درخت خرید رہے تھے اور آرائشی چیزوں سے سجا رہے تھے. مسز ڈین نے پلاسٹک سے بنے ہولی کے درخت کا سرخ ربن باندھا، گول ہالا اپنے دروازے پر لٹکا لیا. ایوری ون ایڈمائرڈ اٹ ایکسیپٹ مک. ہر کسی نے اس کی تعریف کی سوائے مک کے. ہو ٹک آ سیویج ڈس لائک ٹو اٹ. اس نے اس سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. ہی barked fiercely every time he caught sight of it. وہ ہر دفعہ اسے دیکھ کر غصے سے بھونکتا تھا. Sam had a terrible time trying to drag him past Mrs. Dean's house whenever they went for a walk. اور کیا کہتے ہیں، جب بھی وہ سیر کے لیے جاتے تو سیم کو مسز ڈین کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کو گھسیٹ کے لے کے جانے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ دیکھیے، یہ بچے کھیل رہے ہیں، یہ یہاں پر بھی یہ بچے موجود ہیں. یہ مسز ڈین اور فلف یہ کھڑکی سے جھانک رہی ہیں. یہ مک موجود ہے اور یہ تمام بچے، یہ بچے ادھر دیواروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. One day Mick got out on his own and worried the ribbon until he got one end of the ribbon between his teeth. ایک دن خود ہی باہر نکل آیا مک اور مشتعل ہو کر اس نے ربن کو کھینچا اور الجھانے لگا یہاں تک کہ اس کا ایک سرا اس کے دانتوں میں پھنس گیا. Then he pulled the whole thing down and ran off up Trotter Street with the wreath round his neck. پھر اس نے تمام چیزیں کھینچ کر نیچے گرائیں اور وہ جو کرسمس کا وہ رنگ تھا وہ گلے میں ڈالے ٹراٹر اسٹریٹ کی طرف دوڑ گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ربن اس کے پیچھے ہوا میں لہرا رہے تھے. یہ دیکھیے، یہ وہ جو رنگ ہے وہ اس نے دانتوں سے کھینچا اور یہ اب یہاں پہ اس کے گلے میں موجود ہے. اینڈ دا ربن اسٹریمنگ آؤٹ بیہائنڈ، اور ربن اس کے پیچھے ہوا میں لہرا رہے تھے. مسز ڈین واز ویری کراس. مسز ڈین جو تھیں بہت زیادہ غصے میں تھیں. مک واز ان بیڈ ڈسگریس، اور اس کے ڈسگریس اس کے بعد مک پر ایک جو ہے مشکل وقت گزرا یا وہ بہت بدنام ہوا. سیم واز فائنلی پلیزڈ وین شی ہیئرڈ مسز ڈین ٹیلنگ مام دیٹ شی واز
planning to spend Christmas with her married son. سیم کو آخر کار اس وقت بہت خوشی ہوئی جب اس نے مسز ڈین کو اپنی امی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کرسمس منانے اپنے شادی شدہ بیٹے کے پاس جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ شیور انف آن دا ویری ڈے بفور کرسمس ایو سیم saw her setting out in a taxi taking fluff in cat bucket and a great many parcels. Hurrah, thought Sam. اور پورے یقین کے ساتھ سیم نے کرسمس ایو سے پہلے مسز ڈین کو فلف کو بلی کی ٹوکری میں اور بہت سے تحائف کے ساتھ ٹیکسی میں جاتے ہوئے دیکھا. ہرے، سیم نے سوچا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش تھی. تو یہ دیکھیے، یہ ٹیکسی باہر موجود ہے، یہ مسز ڈین کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں بکٹ میں فلف موجود ہے اور یہ بہت سارے پریزنٹ جو ہیں یہ لے کر جا رہی ہیں اپنے ساتھ. So students, now we are starting our assignment number 3. سب سے پہلے words, synonyms اور meanings. 1. Longed, have a strong wish, desire, اشتیاق, آرزو. 2. Crumbs, small fragments of bread, biscuit اور cake. ذرات, چورا. 3. Dig, plow, کھودنا. 4. Pane, panel, a single sheet of glass in a window, کھڑکی کے خانے کا شیشہ. 5. Frightened, terrified, scared, خوفزدہ. 6. Fiercely, in a powerful or aggressive manner, تیزی سے، سختی سے. 7. Streaming, act of continuous flowing, بہاؤ. 8. Disgrace, dishonor, degradation, بے عزتی، ذلت. 9. Pleased, delight, happy, glad, خوش ہونا. Savage, violent and uncontrolled, خونخوار، جنگلی. Now question answers. Question number 1. What did Mick do when Sam went to school and returned home? Answer. When Sam went to school, Mick stayed at home to guard the house, and when she returned, he put his front paws on the windowsill and barked a joyful welcome. Now question number 2. Give a brief description of Mrs. Dean. Answer. Mrs. Dean was Sam's neighbor. She lived alone with her cat Fluff. Her house was very clean and tidy. She liked Sam but disliked Mick very much. Question number 3. Did Mrs. Dean like Mick and children to be in the street? Answer. No, Mrs. Dean did not like Mick and children to be in the street. Question number 4. Why did Barney say, I am glad Mrs. Dean does not live next door to us? Answer. Mrs. Dean always interfered the children's play in the street. That is why Barney said so. Question number 5. Why was Sam finally pleased? Answer. Sam was finally pleased to hear that Mrs. Dean was going to spend Christmas with her married son. Now fill in the blanks. 1. Sam's real name was Samantha. 2. Mrs. Dean lived alone with her cat Fluff. 3. Mick was never allowed into Mrs. Dean's house. 4. Sam and Mick were very fond of each other. Translation. Page number 21, second paragraph. Reference. This passage has been taken from chapter 3. Sam was finally pleased. ترجمہ. صبح سام جب اسکول چلی جاتی اور سام کے امی ابو اور اس کی بڑی بہن لیز کام پر چلے جاتے تو میں گھر پر رہ کر گھر کی چوکیداری حفاظت کرتا. So students, we have completed our chapter. Stay healthy, keep studying. Thank you.